السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 42 تک ہم نے پڑھا تھا، چھٹا پارہ ہے اور یہ الحمدللہ ہمارا جاری ہے، اور اسی طرح 27واں پارہ بھی ہمارا جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی اسباق آئیں گے، تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ 27واں جاری ہے، 28واں 29واں 30واں یہ مکمل ہیں، اور اسی طرح پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں یہ بھی مکمل ہیں۔ تو کچھ بھائی یا بہنیں میسیجز کرتی ہیں کہ 14واں پارہ چاہیے یا 18واں پارہ چاہیے، اس طرح کر کے جو میں نے ریکارڈ نہیں کیے ہوئے، جو میں نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ آیت نمبر 46 تک ہم نے پڑھا ہے، اب مکمل قواعد سماعت فرمائیں۔ تو قواعد کے حوالے سے ایک دو باتیں ذہن نشین کر لیں کہ جو قاعدہ میں شروع میں بتاؤں گا اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے، اور اس سبق میں اگر وہ قاعدہ میں دوبارہ نہ بتا سکوں تو آپ نے پہلے سے ہی اس کو اچھی طرح
سمجھ کر اس کو لاگو کرنا ہے اگر دوبارہ وہی قاعدہ آ رہا ہو۔ کئی یا لین ہے، مو و مدہ ہے، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، جہاں میں اخفا ادغام مع الغنہ یا ادغام اقلاب نون مشدد میم مشدد یہ لفظ بولوں تو وہاں آپ نے غنہ لازمی کرنا ہے۔ جہاں لفظ اظہار اور اسی طرح ادغام بلا غنہ بولوں گا تو وہاں آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ اچھا جی، تو وولین ہے، غا کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہو تو را کو موٹا ادا کرتے ہیں۔ جہاں بھی را کے اوپر زبر آگے آئے گی آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے، وہ زبر ہو، دو زبر ہوں یا کھڑی زبر ہو۔ فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے۔ یہ بھی قاعدہ ابھی سے ذہن نشین کر لیں کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے، ادھر پیش آئی ہوئی ہے تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے۔ میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، واولین ہے، یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے، ذا مد اصلی ہے۔ مد اصلی حروف مدہ کو بھی کہا جاتا ہے اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو بھی کہا جاتا ہے۔ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش چونکہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور حروف مدہ کو مد اصلی کیوں کہتے ہیں کہ یہ ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے جو کہ اس کی اصلی مقدار ہوتی ہے، اس کو بڑھایا نہیں جاتا اس سے الا یہ کہ کوئی سبب آگے آ جائے، ٹھیک ہے، بڑی مد کا۔ میم پہ مد جائز ہے، لا پہ مد واجب ہے، دونوں کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، نیہ مدہ ہے، وقف کی صورت میں یہاں بڑی مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، مد جائز ہے، نون ساکن کا یہاں باریک اخفا ہے، وولین ہے، یا مدہ الف مدہ، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، نو و مدہ ہے، وقفاً را کو وقفاً وصلاً را کو موٹا ادا کریں گے، اور جب وقف کریں گے تو بڑی مد کے ساتھ جیسے میں نے یہاں بتایا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو، عارضی سکون ہو، وہاں بڑی مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر نو غوین یحکم، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اچھا جی، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، و مدہ ہے، ذی مدہ ہے، مو و مدہ ہے، ذی مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، دو و مدہ ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، یو و مدہ ہے، با الف مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، تا کو باریک پڑھیں گے، وا کو موٹا ادا کریں گے۔ یہ تا کو باریک میں نے اس لیے بتایا ہے کہ یہاں اہتمام کے ساتھ اس کو باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا۔ بِمَسْتُحْفِظُ کا اس کو غلط پڑھ دیتے ہیں، موٹا کر دیتے ہیں۔ وا کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، تا مد اصلی ہے، لفظ اللہ کو یہاں باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے، کا الف مدہ، نو و مدہ، لی لین ہے، دا پہ مد واجب ہے، لا الف مدہ ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، نون مشدد پہ غنہ ہے، الف مدہ ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، وولین ہے، لا الف مدہ ہے، را کو موٹا و مدہ ہے۔ اچھا، یا مدہ ہے، ثمنا، یہاں نون تنوین کا موٹا اخفا ہے، قاف کو موٹا، لی مدہ ہے، لا جب وقف کریں گے تو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، دو زبر کو ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یہاں نون ساکن کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ ملم، میم ساکن کا اظہار ہے، میم پہ مد جائز ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، لام پہ مد واجب ہے، کا مد اصلی، اور را کو موٹا و مدہ وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، با پہ قلقلہ کریں گے، الف مدہ ہے، لی لین ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، فی مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے لہذا مد جائز ہوگی۔ نون مشدد پہ غنہ، یہاں بھی اور یا لین ہے ادھر بھی، اور والانف نون ساکن کا باریک اخفا ہے یہاں بھی، والاذن بالاذن ذال کو نرم ادا کریں گے دونوں جگہ، والسن نون مشدد پہ غنہ ادھر بھی، را کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، قصاص
قاف صاد صاد موٹا ادا کریں گے، اور یہ الف بھی موٹا ہوگا۔ الف کب موٹا ہوگا؟ موٹے حروف کون سے ہیں؟ را کب موٹا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں باریک کب ہوں گے حروف، را باریک کب ہوگا، لام باریک کب ہوگا، الف باریک کب ہوگا، تفصیل کے ساتھ میں نے سلسلہ تفخیم و ترقیق کے اندر 4 ویڈیوز کی صورت میں آپ کو سمجھایا ہوا ہے، بہت آسان انداز میں۔ آپ لازماً ان ویڈیوز کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا باریک اخفا ہوگا، فمن تصدق۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے بھائی یہاں جب ہم نے وقف کرنا ہے تو یہاں بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی میں نے قاعدہ آپ کو بتا دیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو اور اس کا سکون، اس کی جزم عارضی ہو تو وہاں بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں نون ساکن کا باریک اخفا ہے، صاد کو موٹا، قاف کو موٹا مد اصلی، فا الف مدہ، را کو موٹا، نون تنوین کا ادغام بلا غنہ۔ اچھا جی، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، غنہ کریں گے۔ میم پہ مد جائز ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، لام پہ مد واجب ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، موا مدہ ہے۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے، یا لین ہے، الف مدہ ہے، مد جائز ہے، دونوں جگہ مد اصلی، را کو باریک، میم ساکن کا اخفا، عی یا مدہ، سبنی با پہ قلقلہ، را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر، صاد کو قاف کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا یہاں ادغام ہوگا بلا غنہ، ٹھیک ہے۔ الف مدہ ہے، یا لین ہے، یہاں بھی یا لین ہے، واو لین ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، و آتی مد اصلی ہے، یا لین ہے، نا مد اصلی ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، جی یا مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، نو و مدہ ہے، غون ادغام مع الغنہ نون تنوین کا، صاد قاف موٹا، نون تنوین کا ادغام بلا غنہ، ما الف مدہ، بیلین دیلین، من التو وولین، را موٹا حرف یعنی کہ موٹا ہو رہا ہے را کو، را مستقل موٹا حرف نہیں ہے لیکن اس وقت زبر کی وجہ سے موٹا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُدًى نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، موو لین ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے، تلیل نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، متقی قاف کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے، تو وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سلسلہ قواعد التجوید ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 2 اس کی ویڈیوز آ چکی ہیں حروف قلقلہ کے، تیسری ویڈیو بھی انشاءاللہ جلد آئے گی، تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں، لازماً ہر ویڈیو کو دیکھا کریں، واچ کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور اپنے لیے میرے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ بنے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم آگے 5 یا 6 ماہ کا کورس انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں قرآنی قاعدے کا، تو خصوصاً خواتین کے لیے ہوگا، تو کیونکہ میں نے تھوڑا سا تجربہ کیا ہے کہ مرد حضرات کو بھی میں الحمدللہ پڑھاتا ہوں، تو اس میں تھوڑی سی سستی کر دیتے ہیں، غفلت ہو جاتی ہے ان سے، تو بہرحال دیکھیں گے انشاءاللہ، اعلان کر دیا جائے گا چینل پہ، تو اچھی طرح محنت کریں، قرآن مجید کو سیکھیں، ٹائم دیں اسپیشل، اس کو ٹائم چاہیے ہے، ٹائم اس کو ملے گا تو قرآن آپ کا ٹھیک ہوگا، اگر قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے، اور یہی ٹائم آپ کے لیے انشاءاللہ کل قیامت کو باعث سعادت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔